ایک گاؤں میں ٹوٹو اپنی بیوی گوگی کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کے 2 بچے تھے، منٹو اور پنکی۔ ٹوٹو کا لکڑیوں کا کام تھا اور اس کی کمائی سے اپنا گھر چلاتا تھا۔ لکڑیوں کے لیے ہر روز جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتا تھا اور اس کی بیوی گھر پر رہ کر گھر کے سارے کام کرنے کے بعد مٹی سے مٹی کے کھلونے بنانے کے بعد بیچتی تھی، اور سارے گھر والے جو کچھ بھی تھا اسی میں خوش رہتے تھے۔ ایسے ہی خوش رہنے والے گھر میں ایک بیماری اپنا گھر بنا لیتی ہے۔ ٹوٹو بیمار ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی گوگی اس کا بہت خیال رکھتی ہے۔ اس طرح اس کی تیمارداری کرتے کرتے ایک دن گوگی بھی بیمار ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ بیماری ایک سے دوسرے میں پھیل جاتی تھی، اور اس طرح ان دونوں کی موت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دونوں بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ آپی، مجھے بھوک لگی ہے۔ اب تو امی ابو بھی نہیں رہے جو ہمیں کھانا بنا کے دیں۔ یہ کہتے ہوئے منٹو رونا شروع کر دیتا ہے۔ نہ رو منٹو، میں ہوں نا، میں تمہارا خیال رکھوں گی۔ یہ کہتے ہوئے پنکی منٹو کے لیے کھانا لینے چلی جاتی ہے، پھر کھانا بنا کر اپنے بھائی کو کھلاتی ہے۔ اگلے دن سے ہی پنکی اپنی ماں کا کام آگے بڑھاتی ہے اور مٹی کے کھلونے بنانے لگتی ہے۔ پنکی کو کام کرتے دیکھ کر منٹو بھی اپنی آپی کی مدد کرنے آ جاتا ہے۔ ایسے دونوں مل کر کھلونے بناتے ہیں اور بازار میں بیچنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن ان سے کوئی کھلونے خریدنے نہیں آتا۔ چچا جی، ہمیں 2 دن ہو گئے ہیں کھلونے یہاں لاتے ہوئے، ہم سے کوئی کھلونے نہیں خرید رہا ہے۔ اب ہم سے کھلونے لے لیں، ہم کھانا کھانے کے لیے کچھ خرید سکیں گے۔ تم سے کھلونے خریدے؟ تمہارے ماں باپ بیماری کی وجہ سے مرے تھے۔ اگر میں نے تم سے کھلونے خریدے تو مجھے بھی وہ بیماری لگ جائے گی۔ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، اگر یہ بیماری تم لوگوں کی وجہ سے گاؤں میں بھی پھیل گئی تو؟ ایسے ہی باتیں کرتے ہوئے سب گاؤں والے انہیں گاؤں سے نکال دیتے ہیں۔ آپی، اب ہم کیا کریں گے اور کہاں رہیں گے؟ ہمارے پاس تو ایک ہی گھر تھا، اب وہ بھی نہیں رہا۔ پنکی بھی ابھی چھوٹی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب اپنے بھائی کو کیا کہے۔ اتنے میں وہ جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہاں انہیں کسی کی آواز آتی ہے جو مدد مانگ رہا تھا۔ منٹو، لگتا ہے کوئی مدد مانگ رہا ہے، چلو ان کی مدد کریں۔ یہ کہہ کر وہ بھاگتے ہوئے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی اپنی لکڑیوں کے ساتھ گرا ہوا تھا۔ بابا جی، آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ رکیے، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ انہیں اوپر اٹھاتے ہیں اور ان کی لکڑیاں خود اٹھا کر بابا جی کو ان کے گھر تک چھوڑ کر آتے ہیں۔ یہی میرا گھر ہے، بچوں لکڑیاں یہاں پر رکھ دو۔ تم دونوں بہت اچھے بچے ہو، لیکن تم اکیلے اس جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ رستہ کھو گئے ہو کیا؟ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ ہمارے کوئی ماں باپ نہیں ہیں، ہم یتیم ہیں۔ ہمارے پاس ایک ہی گھر تھا، وہ بھی گاؤں والوں نے چھین لیا ہے اور ہمیں گاؤں سے نکال دیا ہے۔ تمہیں کہیں پر بھی جانے کی ضرورت نہیں، تم میرے ساتھ یہیں رہ سکتے ہو۔ پہلے کچھ کھا لو، بہت بھوکے لگ رہے ہو۔ یہ کہتے ہوئے انہیں پھل دیتے ہیں، وہ جلدی جلدی کھا لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان بوڑھے آدمی کو ان پر ترس آتا ہے۔ ایسے ہی وہ دن گزر جاتا ہے۔ اگلے دن صبح صبح اٹھ کر وہ بچے کھلونے بنانے لگتے ہیں۔ پھر سے یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ اس گھر میں آرام سے رہ سکتے ہو نا؟ دادا جی، ہمیں بس یہی ایک کام آتا ہے، یہ کھلونے بنا کر بیچ کر پیسے کمانے ہیں اور پڑھنا ہے۔ ہمیں اور اچھی سی نوکری کرنی ہے، یہ ہمارے ماں باپ کی خواہش تھی۔ اور آپ بھی کب تک ہمارا خیال رکھو گے؟ آپ کو بھی تو پیسے چاہیے ہوں گے۔ یہ کھلونے بنا کر بیچ کر پیسے کمائیں گے اور آپ کو بھی دیں گے۔ وہ یہ باتیں سنتے ہی بچوں کی اچھائی دیکھ کر ماں باپ کے لیے ان کے پیار کو محسوس کرتے ہیں۔ تم کھلونے تو بہت اچھے بنا رہے ہو، اپنی پسند کا گھر بناؤ اور تمہیں جو کچھ بھی آتا ہے وہ سب بناؤ، لیکن سب کچھ پیارا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ دونوں بچے مٹی سے خوبصورت گھر بناتے ہیں۔ یہ دیکھ کر بوڑھا آدمی ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایک جادوگر ہوں اور کافی سالوں سے اس جنگل میں رہ رہا ہوں، مجھے تمہاری ایمانداری بہت اچھی لگی ہے۔ وہ جادوگر جادو سے اس گھر کو بڑا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب جب تک تم لوگ پڑھ لکھ کے بڑے نہیں ہو جاتے اس گھر میں رہو، اور یہ تمہارے کھلونے تمہارے لیے کھانا بنائیں گے جو تم چاہو گے۔ ایسا کہہ کر وہ بوڑھا آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ دونوں بچے اس گھر میں خوش خوش رہتے ہیں اور اپنی پڑھائی پر توجہ دیتے ہیں۔ مزید اچھی اسٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسٹوری آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔